حضرت علی نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری دو چیزوں کی قدر نہ ہو، یعنی تمہارے احساس کی اور تمہارے الفاظ کی، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ حضرت علی نے یہ بھی فرمایا، تین چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت اور جاہلوں سے بحث کرنا۔ حضرت علی نے یہ بھی فرمایا، رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، درود شریف واحد ایسی عبادت ہے جو زبان سے نکلتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ ایک اور جگہ پر حضرت علی نے فرمایا، چار چیزیں جنت کی طرف بلاتی ہیں: صدقے کو چھپا کر دینا، مصیبت کو چھپانا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور لا الہ الا اللہ کہنا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اور بیان ہے کہ جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ حضرت علی نے یہ بھی فرمایا، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اور بہت ہی خوبصورت بیان ہے، جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے، تو تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہت ہی خوبصورت فرمان عالی شان ہے، روتا وہی انسان ہے جس نے دل سے رشتہ نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ شرم ہوتی ہے اور نہ ہی پانی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی فرمایا، اگر رشتہ ضروری ہے تو بات بھول جاؤ، اور اگر بات ضروری ہے تو رشتہ بھول جاؤ۔ ایک اور جگہ پر حضرت علی نے فرمایا، جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی۔ حضرت علی سلام اللہ علیہ نے فرمایا، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی اور اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ ایک اور جگہ پر آپ کا بہت ہی خوبصورت فرمان ہے، صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں، اور وہ ہے اللہ کی محبت۔ مولا علی سلام اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی غافل، لاپرواہ اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، دل کا روزہ زبان کے روزے سے اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر ہے۔ فرمان مولا علی علیہ السلام ہے، صورت اور سیرت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ صورت دھوکہ دیتی جبکہ سیرت پہچان کر آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پریشانی حالات سے نہیں بلکہ خیالات سے آتی ہے۔ ایک اور جگہ پر امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یقین رکھو کہ صبر کے بعد تمہیں ایسی حیران کن نعمت سے نوازا جائے گا کہ تم درد و تکلیف کی تلخی کو بھول جاؤ گے۔ حضرت علی نے ایک اور جگہ پر بہت ہی خوبصورت بیان فرمایا ہے، بے شک دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کی دو بیویاں ہوں، ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری روٹھ جاتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، مصیبت ایک ہوتی ہے لیکن اگر گھبرا جاؤ گی تو وہ دگنی ہو جائے گی۔ صبر کے بارے میں حضرت علی کا ایک فرمان ہے، صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ ہی کسی کی نظروں سے۔ حضرت علی نے یہ بھی فرمایا، جو چھوٹے ہاتھ سے دے گا وہ لمبے ہاتھ سے پائے گا۔ ایک اور جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،
جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور جگہ فرمایا، اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا۔ ایک اور جگہ پر امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب تک نحوست کی تلخیوں کو نہیں چکھ لو گے، سعادت کی شیرینی کی قدر نہیں جان سکو گے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، غم کو دور کرنے والی بہترین چیز تقدیر الہی پر بھروسہ کرنا ہے۔ مولا علی علیہ السلام ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں، لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے علیحدہ رہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جب بھی فارغ وقت ملے تو اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، آپ امیر المومنین ہیں، آپ نیچے کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، نیچے بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں۔ ایک اور جگہ پر امام علی نے فرمایا، دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد ہی بنتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ اور اب آخر میں ایک بہت ہی خوبصورت بات، سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب بھی سمجھتا۔